اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہرکیانی کا اظہار خیال جاری ہے۔ بھی 2% کم کر دیا گیا۔ اسی طرح ایکسپورٹرز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کے اوپر جب بھی ایکسپورٹ کی کوئی رقم ملک میں آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر 2% ٹیکس کٹ جاتا ہے، 1% ایڈوانس انکم ٹیکس لگتا ہے، 1% منیمم ٹیکس لگتا ہے، تو وہ 2% فوراً کٹ جاتا تھا۔ اس 2% کی ٹیکس کو ہم نے مجموعی طور پر 1.25% پر لے آئے ہیں، جس سے ایکسپورٹرز کو ہمارے ریلیف ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کے بلال صاحب ایک سیکنڈ، رانا ثناء اللہ صاحب یہ ذرا آپ ان سے بھی بات کر لیجئے گا، یہ جنید صاحب سے اور ان سے جو میں نے کل آپ کو فون کیا تھا فاٹا اور پاٹا کے بارے میں، جو فائنانس منسٹر صاحب کو بھی کہا ذرا کائنڈلی ان کے ساتھ بھی کر لیجئے۔ جی شکریہ رانا صاحب۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب، اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کی فائنل ٹیکس ریجیم جو کہ اس سال اس کا اختتام ہو رہا تھا، جس پہ 0.25% ان کی پروسیڈز پر لگتا تھا، ایکسپورٹ پروسیڈز پہ، وہ جاری رکھی جائے۔ وہ اگلے 3 سال کے لیے جاری رکھی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کے لیے، جس سے ہر پاکستانی شہری کے لیے مواقع بنیں گے اپنا گھر بنانے کے، اس کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کے لیے 236C اور K کے ریٹس کو کم کیا گیا ہے، جو بائر اور سیلر پر لگتے تھے۔ سیلر کا ریٹ 5.5% ٹاپ ریٹ سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا ہے، اور جو بائر کا ریٹ تھا وہ 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا گھر اسکیم کے لیے ایک خاطر خواہ ایلوکیشن کی گئی ہے، 71 ارب روپے اپنا گھر اسکیم کے لیے رکھے گئے ہیں، جس کے تحت کوئی بھی پاکستانی شہری جو کہ اپنا گھر بنانے کا خواب رکھتا ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ 1 کروڑ تک کا قرضہ لے سکتا ہے 5% کے انٹرسٹ ریٹ پر۔ اور جناب اسپیکر، اس سے ابھی آلریڈی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہری مستفید ہو چکے ہیں۔ آلریڈی 90 ارب روپے کے لون اپروو ہو چکے ہیں، 11 ارب روپے سے زائد کے لون ڈسبرس بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے وہ ہمارے بہن بھائی جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور اپنی جمع پونجی سے ایک پلاٹ تو بنا لیتے ہیں مگر ان کے پاس اس پہ تعمیر کرنے کا خرچہ نہیں ہوتا، وہ اب وہ خواب پورا کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، زراعت کے لیے خاطر خواہ اس بجٹ میں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے زرخیزی اسکیم، جس کے تحت چھوٹا کسان کولیٹرل کے بغیر قرضہ لے سکتا ہے، تقریباً 300 ارب روپے کا فگر ہے اوور آل جو اس کا ڈسبرسمنٹس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ایگریکلچر یوتھ اسکیم کے تحت 110 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹس اس سال ٹارگٹ کی گئی ہیں، جس کے انٹرسٹ کے لیے 10 ارب روپے کی سبسڈی اس میں پرووائڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر ٹریکٹر کمبائنڈ ہارویسٹرز کی ڈیوٹیز کو 0 کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ایک مطالبہ تھا فرام اے سوشل سیکٹر پرسپیکٹو کہ جو خواتین کی ہائیجین پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس ایگزمپشن کی جائے، اس کا سیلز ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاپولیشن کنٹرول کو مد نظر رکھتے ہوئے کانٹراسیپٹیوز پہ بھی سیلز ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، شپنگ انڈسٹری کو بھی سیلز ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ابھی گزری ہے، پاکستان کو ٹریڈ کے حوالے سے، چیزیں امپورٹ کرنے کے حوالے سے کافی خاطر خواہ مشکلات سارے ممالک کی طرح آئی ہیں۔ چونکہ شپنگ لائنز کے ریٹس بڑھ گئے، پریمیم بڑھ گئے، تو پہلے سے بھی زیادہ اس اہمیت کا احساس ہوا ہے کہ ہمارے پاس اپنی انڈیجنس شپنگ فلیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہمارا دوسروں پر، انٹرنیشنل شپنگ لائنز پر کم سے کم ڈپینڈنس ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شپنگ انڈسٹری پر بھی سیلز ٹیکس 0 کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے براؤن فیلڈ ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کے لیے جو مشینری درکار ہے اس کو بھی سیلز ٹیکس ایگزمپشن دے دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر،
یہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ حکومتیں آتی ہیں اور انہی کندھوں پر مزید بوجھ ڈالتی ہیں ٹیکس کے حوالے سے جو کندھے پہلے سے ٹیکس نیٹ میں ہیں. تو ہم نے اس دفعہ ٹیکس نیٹ کو وائڈن کرنے کے لیے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے ہم نے اس دفعہ چھوٹے دکانداروں کے لیے ایک اسکیم کا آغاز کیا ہے. یہ اسکیم جناب اسپیکر بالخصوص انجمن تاجران کی 2 تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ اسکیم بنائی، ان کی مشاورت سے اور ان کی مرکزی تنظیمیں نہیں، پاکستان کے دیگر حصے سے ان کے ساتھیوں کے ساتھ گھنٹوں پر محیط دیگر ملاقاتوں میں ایک نقطہ اس اسکیم کا ہم نے طے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس اسکیم کا لانچ کیا تو انجمن تاجران کی تنظیموں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو فارمل سیکٹر ہے جو ابھی بھی ٹیکس نیٹ میں ہے انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا، چاہے وہ FPCCI تھا، چاہے وہ پاکستان ریٹیل بزنس کونسل تھا، چاہے وہ دیگر چیمبرز تھے. تو اس اسکیم کے تحت جناب اسپیکر کوئی بھی چھوٹا دکاندار جس کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس کے نیچے ہے، وہ ایک سادہ اردو کے فارم پر، اور وہ فارم جس کی ایک فیلڈ ہم نے انجمن تاجران کے ساتھ بیٹھ کے لا کی کارکردگی کی بنیاد پر خزانہ بلال اظہر کیانی کا اظہار خیال جاری تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک متوازن بجٹ ہے. یہ بجٹ کسان، تاجر، صنعت کار اور عوام کا بجٹ ہے. وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس بجٹ میں موجود ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشکل وقت میں معیشت کو سنبھالا. مالی سال 2025 میں حکومت نے اپنے معاشی اہداف پورے کیے. انہوں نے کہا کہ معاشی کارکردگی کی بنیاد پر IMF کا جائزہ کامیابی سے مکمل ہوا. بجٹ میں عوام کے لیے خاطر خواہ ریلیف موجود ہے.